بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللهم فقنا في الدين اللهم فقنا في الدين اللهم فقنا في الدين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا کلاس کو آنا، اس کو قرآن سمجھنے کی کوشش کرنا قبول فرمائے اور ہماری آخرت و نجات کا ذریعہ بنا دے۔ تو آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوی عدل منکم وآخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبۃ الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم الشهادة الله إنا إذا لمن الآثمين وإن عثر على أنهم استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، شہادتو گواہی، بینکم تمہارے درمیان، اذا جب حضر آئے، احدکم الموت تم میں سے کسی کو موت، حینا جب کہ وہ وصیت کے وقت، اثنانی دو ذوی عدل والے یعنی معتبر، منکم تم میں سے دو عدل والے، او آخرانی یا دو دوسرے، من غیرکم تمہارے علاوہ دو، ان انتم اگر ہو تم، ضربتم فی الارض، ضربتم یعنی زمین میں سفر پہ ہو، اصابتکم مصیبت الموت اور پا جائے تمہیں موت کی مصیبت، اور تمہیں آلے یعنی موت تمہیں آگا لے، تحبسونہا ان دونوں کو روک لو، من بعد صلاتی نماز کے بعد، من سے بعد صلاۃ نماز کے بعد، فیقسمانی باللہ پر وہ دونوں قسمیں کھائیں اللہ کی، انی رتبتم اگر تمہیں شک ہو کہ وہ قسمیں کھائے، لا نشتری بھی کہ ہم نہیں کوئی فائدہ اٹھائیں گے، ہم کہیں مول لیتے بھی اس سے سامانن کوئی فائدہ، ولو کانا اور اگر چاہو، ذا قربا ہمارا قریب رشتہ دار، اگر قریب رشتہ دار، ولا نکتم اور نہ ہی ہم، شہادت اللہ اور نہ ہم شہادت اللہ کی گواہی، اور اگر ہم نہ ہی ہم چھپائیں گے نہ نکتم نہ ہی ہم چھپائیں گے شاید اللہ کی گواہی، انا اگر بے شک ہم، اذن اس وقت، لا من الآثمین گناہ گاروں میں ہوں گے۔ وَإِنْ أُسِرَ اور اگر تمہیں پاؤ تم، عَلَىٰ أَنَّهُمَا ان دونوں میں، استحقا کوئی یعنی کمی، کوئی ہیر پھیر کا یعنی کہ ان میں کوئی شک پاؤ، سزاوار ہوئے، اسمن یا آقا کہ وہ حق سزاوار ہوئے کسی گناہ کے مستحق ہوئے، فآخرانی پس
دوسرے دو یقومانی دو سے وہ کھڑے ہو مقام ان کی جگہ ان دونوں کی جگہ من الذین استحق ان لوگوں میں سے الحق علیہم جن پہ حق ہے ان پر حق ہے اولا یعنی پہلا یعنی ان میں سے حق ان پر فیقسمانی پر وہ قسم کھائیں باللہ اللہ کی لشہادتنا کہ بے شک ہماری شہادت حق کو زیادہ حق کا من شہادتہما ان دونوں کی شہادت سے وما اعتدینا اور نہ ہی ہم نے کوئی زیادتی کی انا اذا لمن الظالمین اور اگر ایسا کیا تو اس وقت ہم ظالموں میں سے ہوں گے ذالک یہ ادنا زیادہ قریب ہے ان یاتوا بشہادتی کہ وہ لائیں شہادت گواہی کہ وہ لائیں شہادت علی وجہہا یعنی اس کا رخ یعنی صحیح طریقے میں صحیح طور پر شہادت کے لیے یہ زیادہ طریقہ ہے او یخافو یا وہ ڈریں ان تردہ کہ لوٹا دی جائے گی ایمانم ان کی قسمیں بعد ایمان ان کی قسم کھانے کے بعد یعنی دوسرے قسم کھانے تو ان کی پہلے والوں کی قسمیں لوٹا دیں اس سے وہ ڈریں واتقوا اللہ اور اللہ کا تقوی اختیار کرو واسمعوا اور غور سے سنو واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اور اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا فاسق لوگوں کو مختصر سا کا آسان سا سبق ہے جس میں ایک ہی بات بتائی گئی کہ جب کسی کے موت کا وقت آئے تو وہ وصیت کر دے اور وصیت کرے ان کے سامنے دو گواہوں کے سامنے جو معتبر ہوں یعنی خاندان کے دو معتبر شخص ان کے سامنے وصیت کر دے اور وصیت کرنے جیسے پہلے پڑھا ہے کہ آدمی کو ایک تہائی سے زیادہ وصیت کرنے کی اجازت نہیں ہے اس سے زیادہ وہ کر نہیں سکتا یہ وجہ یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ایمان اصل میں یہ ایمان والوں کے لیے کہ جو مسلمانوں کے لیے کہ جانے کہ جب موت کا وقت آئے تو وصیت کر رہا ہو جب وصیت کر رہا ہو تو اذا حضراتکم جب تم میں سے آئے کسی کے لیے موت ہی وصیت جب وصیت کرے تو دو لوگ تم میں سے عدل والے اس وقت موجود ہوں یعنی ان کے سامنے وہ وصیت کرے اور وصیت جیسے نے کہا کہ ایک سے زیادہ کرنے کی اجازت نہیں اور اگر وہ ہو سفر میں ایک آدمی سفر میں اور اس کو یہ چیز میسر نہیں ہے اس کے خاندان کے دو لوگ تو ہیں ہی نہیں اس کے ساتھ ایک مسلمان میں نہیں ہو تو پھر وہ پھر کیا کرے پھر آخرانی پھر دو دوسرے من غیرکم تم سے علاوہ تو تم پر یعنی تم سے علاوہ جو دوسرے ہوں ان کا وَإِذَا رَضَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ جب تم زمین میں سفر میں اصابت کو مصیبت الموت جب تمہیں موت کا وقت آ جائے تو تم پھر اس وقت ان دو آدمیوں کو گواہ بنا لو غیروں میں سے یعنی اگر سفر میں وقت موت آ جائے وصیت کرنا چاہ تو ایسی صورت میں گواہ جو غیر قوم کے یا دوسری بستی کے یا دوسری برادری کے دوسرے قبیلے کے یا غیر مسلم بھی ہو سکتے ہیں عام حالات میں اگر کسی شخص کو انتقال ہو رہا اس کو اندازہ بھی ہو جائے تو پھر وصیت کے وقت وہ اپنے لوگوں میں سے رشتہ داروں میں سے یا قرابت داروں میں سے دو معتبر آدمیوں کو گواہ اس کو بنانا چاہیے اور اگر پھر آپ دیکھیں کہ اگر آپ کو شک ہو جائے کہ انہوں نے کوئی غلط کام کیا جو گواہی دی ہے جو وصیت جن کے سامنے کی اور سفر میں ہم نے کوئی بات کی اور انہوں نے غلط ان پہ کوئی اگر تمہیں شک ہو جائے تو پھر تحبسونہما من بعد تو پھر ان دونوں کو روک لو پھر ان دونوں کو نماز کے بعد روک لو پھر وہ قسم کھائیں روک بھی لیں اور پھر وہ یہ قسم کھائیں کہ اگر تمہیں شک ہو پھر وہ یہ قسم کھائیں گے ان ارتبتم لا نشتری بھی کہ ہم ان ارتبتم کہ ہم نہیں چھپاتے کچھ بھی اس میں سے اور نہ ہی ہم کوئی فائدہ اٹھاتے ہیں وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ بجائے وہ ہمارے ہم کوئی بھی قیمت وصول نہیں کہ اگر ہمارا کوئی قرابت داری کیوں یعنی نہ تم شہادت سے نہ تو خود کوئی ناجائز فائدہ اٹھائیں گے اور نہ ہی کسی حق میں کوئی ناانصافی کی بات کریں گے اور نہ ہی کسی عزیز رشتہ دار کو کوئی فائدہ پہنچائیں گے یہ قسم کھانی چاہیے اصل میں اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص تھا وہ سفر پہ گیا اور اس کو وقت آیا اس کو بیمار ہو گیا اس کو اندازہ ہو گیا کہ میں جو وہ مجھے موت نے حال ہے میں بچوں گا نہیں اس نے دوست کے ساتھ سخت تھے جن کا نام تھا ایک تمیم داری اور ایک عدی ان کے ساتھ ان کو اس نے وصیت کی میں نے اپنا سامان باندھ کے دیا کہ میرے گھر والوں کو دے دینا مگر اس نے یہ بھی
سمجھداری کی کہ جو سامان اس کو دیا اس میں چھپا کے اس میں ایک لسٹ بنا کے رکھ دی کہ یہ میرا سامان اس میں یہ ہے۔ وہ لوگ آج جب اس کے مرنے کے بعد انہوں نے اس سے سامان کو کھولا تو اس میں قیمتی چیز ان کو مل گئی، ایک چاندی کا کوئی برتن تھا، اس کو سونے کا کیا ہوا تھا، تو وہ انہوں نے لالچ آ کے انہوں نے بھیج دیا، اور جب وہاں آ گئے اور انہوں نے اپنے رشتے داروں کو وہ سامان دیا تو رشتے داروں نے دے دیا، جب انہوں نے کھول کے دیکھا انہوں نے اس میں لسٹ بھی ان کو مل گئی، تو انہوں نے کہا کہ اس میں تو ایک پیالہ بھی ہے، مگر ان دونوں نے قسمیں کھا لی کہ پیالہ وغیرہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں، قسمیں کھا لیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا کہ کوئی، کیونکہ یہ تو شک تھا نا کہ ہو سکتا ہے کہ اس نے بیماری میں بھیج دیا، اس کو ضرورت پڑی، اس نے پیسے لیے اور بھیج دیا وہ سامان جو قیمتی سامان تھا۔ بہرحال کچھ دن بعد جب ان کے رشتے دار کوئی بازار میں جاتے ہیں ایک سنار کے پاس وہ دیکھ لیا، اس سنار سے پوچھا کہ تمہیں کس نے دیا ہے؟ انہوں نے بتا دیا کہ مجھے تو عادی اس نے، جن کا نام لے دیا تمیم داری عدی نے دیا مجھے۔ انہوں نے آ کے واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو بلایا، پھر ان کو یعنی کہ ان کی قسمیں جھوٹی ہو گئیں، تو پھر اس پہ یہ نازل کہ یہ اگر جھوٹا بیان دے تو پھر ان کی وہ قسمیں ختم ہو جائیں گی اور ان کی وہ دلا دیا جائے گا سامان۔ انا اذا لمن الظالمین، تو یقیناً ہم ہوں گے ظالموں سے اس وقت۔ ذالک ادنا، یہ زیادہ قریب ہے کہ ان یاتوا بشہادتی، کہ وہ لے آئیں شہادت کو اللہ وجہ اپنی جگہ پہ، یعنی کہ اپنی، یہ زیادہ بہتر ہے کہ اس کی شہادت کی گواہی زیادہ طریقے زیادہ قدر سے ٹھیک ٹھیک شہادت پیش کر لیں۔ ان یخاف، اور وہ ڈریں، وہ یہ ڈریں کہ اگر وہ دونوں اور دوسرے لوگ قسمیں کھا لیں گے، یخاف ان ترد ایمان بعد ایمانہم، کہ وہ اگر ڈرے اس بات کے کہ ان کی جو قسمیں لوٹا دی جائیں گی، ان کی رد کر دی جائیں گی، اگر وہ دوسرے قسمیں کھا لیں گے تو ان کی رد کر، جیسے ہم نے پڑھا ہے کہ وہ پہلے انہوں نے قسمیں کھا لی تو ان کی رد کر دی جاتی ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ تو اس میں قسمیں اگر دوسرے کھا لیں، ان کے پہلے والوں کی قسم غلط ثابت ہو جاتی ہے، پھر اس کا وہ معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس سے جیسا ہم سورہ نور میں ہم پڑھیں گے، جس میں اس میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو بدکاری کرتے ہوئے دیکھے تو اس کے بعد کوئی گواہ نہ ہو تو وہ 4 مرتبہ قسم کھا کر، وہ 4 مرتبہ خود اکیلا آدمی قسم کھاتا ہے، اور وہ یہ کہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں، اس شخص کی گواہی 4 گواہوں کے برابر ہو جائے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب بھی بتا دیا کہ اگر بیوی بھی 4 مرتبہ قسم کھا کر کہہ دے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، مجھ پر تہمت لگا رہا ہو، 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ مجھ پر اللہ کا غضب ٹوٹے، اگر اس کا الزام درست ہو تو شوہر کی گواہی ساقط ہو جائے گی، یعنی پھر شوہر کی گواہی نہیں مانی جائے گی، اس طرح جہاں پہ یہ گواہی ان کی پہلے والوں کی ختم ہو جائے گی، اس طرح دونوں طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاملے کا برابر کر دیا ہے۔ ذالک ادنی ان یاتوا بشہادتی، یہ زیادہ قریب ہے کہ شہادت تمہاری انصاف کے مطابق ہو جائے، اور وہ یہ بھی ڈریں جو پہلے جو کر رہے ہیں، جو بے ایمانی کرنے والے ہیں، وہ ڈریں ان کی جو ہے قسم لوٹا دی جائے گی ان دوسروں کی قسم کھانے کے بعد۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، واسمعوا، اور اللہ سے ڈرو اور سن رکھو، یعنی کہ غور سے سنو، اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ تو اس لیے گواہی کا جیسے ہم نے پڑھا نا کہ اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی جو ہے وہ بہت ہی، کوئی جھوٹی گواہی نہ دے، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ جی گناہوں میں سے بڑے گناہوں میں سے یہ بھی ہے کہ جھوٹی شہادت دینا گناہ کبھی نہ آدمی کسی نے آ کے جھوٹی گواہی دے دی، بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ سے ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ آپ نے صحابہ فرمایا کیا تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں؟ صحابہ کرام یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی، مجھے تکیہ لگائے سیدھے بیٹھے، اور فرمایا خبردار جھوٹا قول اور جھوٹی شہادت، خبردار جھوٹا قول اور جھوٹی شہادت۔ آپ یہ کلمات دہراتے ہی رہے، میں سمجھا کہ آپ بھی نہ ہوں گے، اتنی مرتبہ آپ نے اس بات کو دہرایا کہ جھوٹا قول اور جھوٹی شہادت یہ بھی کبیرہ گناہوں میں شمار ہوتی ہے۔ یہ قسم کھانی نہیں چاہیے، قسم کھائی ایک گواہی ہو، کسی کا گواہ بنے انسان تو پھر اس پہ اس نے قائم رہنا ہے، جو کچھ اس نے سنا سچی گواہی دینی ہے، اس میں کسی کے فائدے کے لیے اپنے آپ کو جھوٹ میں ملوث نہ کرے کہ کسی کو جھوٹا غلط فائدہ اٹھا دے، غلط فائدہ پہنچانے کے لیے اپنے آپ کو گنہگار شمار نہ کرے۔ تو آج کا سبق چھوٹا ہی تھا، یہ اس کے حدیث پڑھ لیتے ہیں، وقت ہے کبھی کبھی پڑھ لیا کریں۔ اس میں صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہی ہے، سب سے پہلے یہی حدیث شمار ہوئی ہے، اسی سے
انہوں نے شروع کیا ہے۔ صحیح بخاری کی پہلی حدیث، اعمال کو دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو امیر المومنین ابی حفص عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، آپ امیر عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ ہر اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، وانما لکل امرئ من نوى ومن سکانت، اور ہر شخص وہی ہے جس کی اس نے نیت کی ہو، ومن کانت ہجرت الی اللہ، جس نے ہجرت کی اللہ کے لیے، ورسول اور رسول کے، وہجرتہ الی اللہ، تو اس کی ہجرت اللہ کے لیے، ورسول اور رسول کے لیے، ومن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبها، اور جس نے دنیا کے لیے ہجرت کی اس کو اس کا حصہ ملے گا، امرات ینکحھا، اور اس نے کسی عورت کے لیے اس کے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کی، فیجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو اس کی ہجرت اسی کے لیے ہے جس کے لیے اس نے ہجرت کی، یعنی کہ نیت کے حساب سے جس چیز کے لیے اس نے عورت کے نکاح کرنے کی نیت کی ہوگی تو اسی مقصد کے لیے سمجھی جائے گی جس سے اس نے ہجرت کی۔ یعنی یہ بہت اہم حدیث ہے، اس میں ہمیں سوچنا چاہیے کہ اعمال کا حساب لیا جائے گا تو اس کے اپنی نیت کو پرکھا جائے گا کہ فلاں عمل میں اس نے کی نیت کیا کی تھی، فلاں کام کرنے کا باعث میری نیت، آج میں سوچنا چاہیے کہ میں جو کام کر رہا ہوں تو میری نیت کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاعدہ کلیہ بھی یہ تھا کہ اعمال کا بناؤ اور بگاڑ کا دار و مدار نیتوں پر ہے، جس کی جیسی نیت ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کی نیت کے مطابق ہی اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ عمل چاہے کتنا ہی اچھا اور اللہ ہو، لیکن اگر نیت میں اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہے تو آخرت میں مردود ہوگا اور اس پر ذرا سا بھی اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا۔ اگر خالص اللہ کے لیے ہم کوئی کام نہیں کر رہے اور کسی اور کے لیے کر رہے ہیں، دکھاوا کر رہے ہیں، تو پھر اس کا کوئی ثواب نہیں ملے گا، بظاہر وہ کتنا ہی اچھا لگ رہا ہو مگر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ انسان کے اعمال تین چیزوں پر صادر ہوتے ہیں، یعنی دل سے، زبان سے اور دیگر اعضاء سے کام کرتا ہے۔ پہلے تو لازمت دل سے ہی تعلق ہے اس کا، نیت کا تعلق دل سے ہی ہے، جس کے متعلق دل سے جو عمل کرے گا اسی کا بیان ہے، دل میں اس کے کیا ہے اسی کے متعلق اس کا جو ملے گا۔ اس کے بعد ہی ذات ہے کہ زبان سے کیا ادا کر رہا ہے یا دوسرے جو اعضاء اس کے مطابق وہ تو اسی کے مطابق دل کے مطابق کام کریں۔ اگر میں کوئی بات شروع کر رہا ہوں، اگر میرا مقصد اللہ کی رضا ہے یا قرآن سیکھنا ہے اس کے مطابق مجھے اجر ملے گا، اور اگر کوئی اور مقصد ہے کہ دکھاوا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مردود ہے، اس کو پھینک دیا جائے، اس کی کوئی اہمیت ہوگی نہیں۔ اس لیے ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر چیز کا اس میں اللہ کی خالص اللہ کے لیے ہی اس کا اجر دے، اللہ کے لیے ہمارا ہر عمل ہونا چاہیے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کے لیے بتایا، اور نماز کے لیے بھی خاص طور سے بتایا گیا۔ آپ سے فرمایا کہ انسان جب نماز پڑھتا ہے تو نماز ختم کرتا ہے تو اس حال میں ہوتا ہے کہ کسی کو نماز کا 10واں حصہ لکھا جاتا ہے، کسی کے لیے نماز کا 9واں حصہ لکھا جاتا ہے، کسی کے لیے 8واں حصہ، اسی طرح کسی کے لیے 4تھا حصہ اور کسی کے لیے تہائی اور کسی کے لیے آدھا لکھ دیا جاتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ثواب اس کو چاہیے جتنی اخلاص کے ساتھ نماز پڑھے گا، جتنی سنت کے مطابق اخلاص کے ساتھ نماز پڑھے گا اس کو اتنا ہی اجر ملے گا۔ تو اس میں یہ ہے کہ یہ دکھاوے سے تو بالکل ہی، دکھاوا تو جیسے بھی آیا کہ ریاکاری، یہ تو وہ تو ایک شرک اصغر ہے، چھوٹا شرک ہے۔ اس کی مثال ڈاکٹر اسرار دیتے ہیں کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہوں اور آپ سجدہ ہمیشہ اگر کرتے ہیں کہ جی میں 10 سیکنڈ کا سجدہ کرتا ہوں، اور اگر کسی کو دکھانے کے لیے کہ مجھے دیکھ رہا ہے، اگر آپ نے 2 سیکنڈ زیادہ لگا دیے تو 2 سیکنڈ کا سجدہ اس کے لیے ہو گیا، یعنی آپ نے شرک کر لیا۔ 2 سیکنڈ کا سجدہ سمجھیں کہ آپ نے اس شخص کے لیے کر لیا، تو یہ ریاکاری ہوگی۔ تو ریاکاروں کی تو سزا ویسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے اعمال کو وہ ضائع ہو جاتا ہے ریاکاری میں۔ اس لیے ہمارا نیت جو ہے وہ ہر چیز کی خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ نیت کسی طرح، نیت کو زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے، نیت دل سے ہے۔ جیسے ہم فرض نماز پڑھتے ہیں تو یہ فرض کی نیت ہے، اور اسی طرح اگر نفل نماز پڑھیں تو نفل کی نیت ہے، اس سے دونوں کا ثواب الگ الگ ہے۔ فجر کے یعنی فرض نماز کے الگ سے اس کا ثواب ملے گا، اور اسی طرح نفل نماز کا الگ سے، سارا نیت کا دار و مدار ہے۔ اسی طرح ہمارا اعمال کا خاتمہ دار و مدار نیت پر ہی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ ہمارے سارے اعمال خالص اللہ ہی کی رضا کے لیے ہوں، اس میں دکھاوا شامل نہ ہو، کسی اور کی خوشنودی شامل نہ ہو،
کسی اور کے لیے ہم ذرا بھی کام نہ کریں، خالص اللہ ہی کے لیے ہماری ہر عبادت، قولی، فعلی، بدنی، ہر قسم کی عبادت اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اس وقت سوال ہو تو بتائیں کہ انشاءاللہ کر چلیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔